بیٹیوں کا مسیحا بھیج دے۔ تو ٹھیک 12 ربیع النور کو مکے کی زمین پہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے، کہا جا مصطفیٰ دیکھنا لوگ بیٹیوں کو دفن کر رہے ہیں، جا بیٹیوں کا مقام بتا دے، جا کر کے بیٹیوں کا مرتبہ بتا دے۔ مصطفیٰ مکے کی زمین سے اعلان کیا تھا، لوگوں جانتے ہو یہ بیٹیاں دفنانے والی چیز نہیں ہے، یہ بیٹیاں جلانے والی چیز نہیں ہے، یہ بیٹیاں بھاگن بنانے والی چیز نہیں ہے، یہ بیٹیاں سہاگن بنانے والی چیز ہے، اللہ نے اسے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تب میں نے شان سے کہا تھا یا رسول اللہ اگر تو نہ آتا تو بیٹیوں کا کیا حال ہوتا؟ تب میں نے کہا تھا خنکنے والی ان چوڑیوں کا کیا ہوتا، لگی ہاتھ کی مہندیوں کا کیا ہوتا؟ اگر حضور نہ آتے اس روئے زمین پر سوچ ہمارے قوم کے بیٹیوں کا کیا ہوتا۔ مصطفیٰ نے کہا سنتی فلیس منی، جھوم کر درود پاک پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم والہ واصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر میں بات کروں گا شادی خانہ آبادی کے تعلق سے۔ بھائی کلیم الدین صاحب نے بلایا تو کچھ اپنا حق بھی ادا کر دوں، ورنہ تو سلام پڑھنے کا وقت ہو ہی گیا ہے۔ تھوڑی دیر آپ سنیں گے، ایک شعر پڑھتا ہوں کہ نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینہ کام کرتا ہے، نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینہ کام کرتا ہے، فقط عشق شہنشاہ مدینہ کام کرتا ہے۔ نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینہ کام کرتا ہے، فقط عشق شہنشاہ مدینہ کام کرتا ہے، اور دلہنیں مہکتی ہے آج بھی سسرال میں، اب بھی میرے نبی کا پسینہ کام کرتا ہے۔ دلہنیں مہکتی ہے آج بھی سسرال میں، اب بھی میرے نبی کا پسینہ کام کرتا ہے۔ یہ شادی خانہ آبادی کے تقریب میں بیٹھے ہیں، کل بیٹی کی برات ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ باپ مقدر والا ہے، اگر بیٹی کا باپ بیٹھا ہوگا، ورنہ شاید اس دنیا کا سسٹم اور رول ایسا ہو گیا ہے جس کے گھر میں شادی ہو، جس کا بارات ہو، اس کو سننے کا فرصت نہیں ہوتا ہے۔ جو دولہا بننے والا ہو اور جو باپ اپنی بیٹی کی رخصت کر رہا ہو، اسے بھی بیٹھ کر تھوڑی دیر سننے کا وقت نہیں رہتا ہے۔ حالانکہ ہم لوگ میلاد کو صرف رسم سمجھ لیے ہیں، میلاد کو ہم لوگ صرف تھوڑی دیر ایک شادی خانہ آبادی کے پہلے کا ذریعہ سمجھ لیے ہیں۔ یہ میلاد مصطفیٰ وہ ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے لوگوں نکاح جانتے ہیں، محبوب فرماتے ہیں کہ وہ باپ مقدر والا ہے جس باپ نے غالباً 3 بیٹیوں کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس باپ نے 3 بیٹیوں کی پرورش اچھے ڈھنگ سے کرتا ہے اور اس کی تربیت اچھا کرتا ہے، پھر اچھے گھرانے میں رشتہ کر دیتا ہے، محبوب فرماتے ہیں اس باپ کا مقام جنت میں ہو جاتا ہے، وہ باپ جنتی ہو جاتا ہے۔ اس باپ کو مصطفیٰ جنت جانے کی ضمانت دے رہے ہیں۔ یہ کتنا مقدر والا باپ ہے جو اس وقت حالات پرفتن دور میں اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے۔ نہ جانے آج ایک باپ جب بیٹی کی شادی کرتا ہے کئی دنوں تک سوتا نہیں ہے۔ ایک باپ کی محنتیں دیکھتے، میں پوچھنا چاہوں گا ایک باپ سے کہ بتائیے جس بیٹیوں کو مصطفیٰ کے آنے سے پہلے زندہ دفنا دیا جاتا تھا، جس بیٹیوں کو پیغمبر سے آنے سے پہلے زندہ جلا دیا جاتا تھا، جس بیٹیوں کی کوئی قدر نہیں تھی، بیٹی کی کوئی عزت نہیں تھی، جب میرا پیغمبر نہیں آیا تھا نا، بیٹیاں پیدا ہوتی تھی، اسے پیدا ہونے کے بعد دفن کرنے کے بعد ایک باپ فخر محسوس کرتا تھا، معاشرے میں اپنا سر بلند کرتا تھا، وہ سوچتا تھا میں نے عزت والا کام کر دیا ہے، بیٹی کو پیدا کر کے اسے دفنا دیا ہے، میں نے بیٹی کو جنم دیا ہے لیکن اسے زندہ زمین میں گاڑ دیا ہے۔ یہ ایک باپ زندہ بیٹیوں کو جلا کر کے فخر کرتا تھا، ایک باپ اس وقت زندہ بیٹیوں کو دفنا کر کے فخر محسوس کرتا تھا، لیکن آج فخر کب ہوتا ہے؟ ایک غریب باپ سے پوچھنا، اس پرفتن دور میں جب اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے، مہمان آتے ہیں، چند مہمان جو دنیا کے دولت مند ادھیکاری، ایک باپ سے پوچھتے نہیں ہے یار، جب مہمان آتے ہیں دروازے پر نا، غریب بچی کا باپ اگر چائے کا انتظام کرتا ہے تو محلے سے قرضہ لے کر کے کرتا ہے، اگر غریب بچی کا باپ مرغے کا انتظام کرتا ہے تو کہیں سے قرضہ لے کر کے کرتا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا غریب باپ یہ تو بتا، مصطفیٰ کے آنے سے پہلے بیٹیاں گاری جاتی تھی، آج بیٹیوں کو اچھے ڈھنگ سے اپنے گھر سے رخصت کر رہا ہے، جس بیٹیوں کو ابھاگن بنایا جاتا تھا آج اسی گھر سے بیٹیوں کو سہاگن بنایا جا رہا ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ ایک باپ کے جگر سے آواز آئے گی، لوگوں جانتے ہو ارے یہ پیغمبر کے آنے سے پہلے بیٹیاں ماری جاتی تھی، پیغمبر کے آنے سے پہلے بیٹیاں زندہ جلائی جاتی تھی، جب بیٹیاں رب کی بارگاہ میں شکایت کرنے لگی اللہ میرا محافظ کب آئے گا، میرا بچانے والا کب آئے گا، کب تک زندہ بیٹیوں کو جلایا جائے گا، کب تک زندہ بیٹیاں ماری جائے گی، اللہ بیٹیوں کا محافظ کب آئے گا، اللہ بیٹیوں کو بچانے والا
کب آئے گا جب یہ بیٹیاں تڑپ رہی تھی, پوری دنیا سے بیٹیوں کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. اللہ بیٹیوں کو بچانے والا بھیج دے, بیٹیوں کا مسیحا بھیج دے. تو ٹھیک 12 ربیع النور کو مکے کی زمین پہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے. کہا جا مصطفیٰ دیکھنا لوگ بیٹیوں کو دفن کر رہے ہیں, جا بیٹیوں کا مقام بتا دے, جا کر کے بیٹیوں کا مرتبہ بتا دے. مصطفیٰ مکے کی زمین سے اعلان کیا تھا, لوگوں جانتے ہو یہ بیٹیاں دفنانے والی چیز نہیں ہے, یہ بیٹیاں جلانے والی چیز نہیں ہے, یہ بیٹیاں بھاگن بنانے والی چیز نہیں ہے, یہ بیٹیاں سہاگن بنانے والی چیز ہے. اللہ نے اسے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. تب میں نے شان سے کہا تھا یا رسول اللہ اگر تو نہ آتا تو بیٹیوں کا کیا حال ہوتا. تب میں نے کہا تھا خنکنے والی ان چوڑیوں کا کیا ہوتا, لگی ہاتھ کی مہندیوں کا کیا ہوتا. اگر حضور نہ آتے اس روئے زمین پر, سوچ ہمارے قوم کے بیٹیوں کا کیا ہوتا. مصطفیٰ نے کہا تھا لوگوں یہ وہ بیٹیاں ہے, بیٹیوں کا مقام مکے کی زمین سے مصطفیٰ نے اعلان فرمایا تھا نا. صحابہ کرام فرماتے ہیں آقا کے آنے سے پہلے ہم لوگ زندہ بیٹیوں کو مار دیتے تھے. تھوڑی دیر سنیں گے آپ انشاءاللہ. میں اپنے تھکا ہوا آدمی ہوں, میں کل رات بھر ویشالی کا سفر کیا ہوں, لیکن الحمدللہ وہ کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوئی. تھوڑا سا اے سی اور تھوڑا سا گرمی لگ جانے کی وجہ سے سرد گرم کا احساس ہو جاتا ہے. بس میں 5 سے 10 منٹ بات کروں گا چونکہ وقت کافی لمبا چوڑا ہو گیا. تو یہ بیٹیوں کا مقام صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے زندہ ہم لوگ بیٹیوں کو مار کر کے فخر محسوس کرتے تھے نا. جب سے مکے کی زمین پہ مصطفیٰ آئے نا, بیٹیوں کا مقام بتایا. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب سے مصطفیٰ کا ہم لوگ اعلان سنے نا تو ہم اپنا قدم زمین پر سنبھال کر کے رکھتے ہیں کہ کہیں زمین کے نیچے چینٹیاں نہ آ جائے, ہماری قدموں کے نیچے چینٹیاں نہ آ جائے. اب میں پوچھنا چاہوں گا واہ مصطفیٰ مکے کی زمین پر آ کر کیسا انقلاب برپا کیا. جو کل تک بیٹیوں کو زندہ مار کر کے فخر محسوس کرتے تھے, آج زمین پہ اپنا قدم رکھ رہے ہیں چینٹیوں کی جان بچانے کی خاطر. آج زمین پہ قدم رکھ رہے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں ہمارے قدموں کے نیچے چینٹیاں نہ آ جائے. مصطفیٰ مکے کی زمین پہ آیا, اللہ نے حضور کو بھی 4 بیٹیاں عطا کی ہے. اگر یہ بیٹیاں ہمارے لیے رحمت نہ ہوتی نا, اللہ کبھی اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں نہیں دیتا. اگر یہ بیٹیاں ہمارے لیے زحمت ہوتی نا, مصطفیٰ کو کبھی 4 بیٹیاں نہیں دیتا. مصطفیٰ کو بھی حضور کو بھی اللہ نے 4 بیٹیاں دی ہے. سب بیٹیوں کو مصطفیٰ نے شادی کی ہے, سب بیٹیوں کو رخصت کی ہے. زیادہ تذکرہ سیدہ فاطمہ کا اس لیے ہوتا ہے, سیدہ فاطمہ کا نکاح جانتے ہیں آج دنیا میں رول اور سسٹم ہوا ہے. لوگ مال دیکھ کر کے نکاح کر رہے ہیں, لوگ حسن دیکھ کر کے نکاح کر رہے ہیں, لوگ خاندان دیکھ کر کے نکاح کر رہے ہیں. میں کہوں گا یار سب دیکھو, مصطفیٰ نے فرمایا تھا جب کوئی شخص نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو 4 چیزوں کے بنیاد پہ نکاح کرتا ہے. 1 نمبر مصطفیٰ فرماتے ہیں جب کوئی نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کسی کا حسن دیکھتا ہے, اس کا بیوٹیفل, اس کا جغرافیہ دیکھتا ہے, اس کے چہرے کا ڈھانچہ دیکھتا ہے. یہ بھی دیکھا جائے, میں منع نہیں کرتا, میں اسے انکار نہیں کرتا. مصطفیٰ فرماتے ہیں دوسری چیز جب کوئی نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہے لوگ اس کا مال دیکھتے ہیں, اس کا خزانہ دیکھتے ہیں, زمین و جائیداد دیکھتے ہیں. مصطفیٰ فرماتے ہیں تیسری چیز جب جو کوئی نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کا خاندان دیکھتا ہے, اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ دیکھتا ہے. خاندان دیکھنے کا مطلب کیا ہوا, اگر آج ہم انصاری ہے تو انصاری سے شادی کریں گے, اگر پٹھان ہے تو پٹھان سے شادی کریں گے, آج سید ہے تو سید سے شادی کریں گے. آج ہم اسی میں ڈوب چکے ہیں یار, ہم نے دولتوں میں ڈوب چکے ہیں, ہم نے دولت کے نشے میں اپنے آپ کو پامال کر رہے ہیں. آج برادری کے نام پہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. خدا کی قسم آج بیٹیاں تڑپ رہی ہے, غریبوں کے گھروں میں بیٹیاں بیٹھ کر کے سسکیاں لے رہی ہے. 25 سالہ عمر ہو گیا آج تک بیٹیوں کے لیے رشتے نہیں آ رہے ہیں. 30 سالہ عمر ہو گئی آج تک رشتوں کا انتظام نہیں ہو رہا ہے. اس بیٹی سے پوچھنا آخر 30 سالہ عمر ہو گئی اس بیٹی کا رشتہ کیوں نہیں آ رہا ہے. ایک باپ کہے گا کیا کروں, میں انصاری ہوں, انصاری داماد نہیں مل رہا ہے. میں کیا کروں, پٹھان ہوں, پٹھان داماد نہیں مل رہا ہے. ایک باپ بولے گا میں شیخ ہوں, میں شیخ میرا داماد نہیں مل رہا ہے. میں سید ہوں, سید میرا داماد نہیں مل رہا ہے. یہ ایک باپ کا قول ہوگا. یہ نہیں دیکھ رہا ہے بیٹیاں بیٹھی ہے, بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہے, بال سفید ہو رہے ہیں. خدا کی قسم مصطفیٰ نے اعلان فرمایا تھا ارے دولت کے بنیاد پہ نکاح کرنے والوں, حسن کے بنیاد پہ نکاح کرنے والوں, خاندانی بیک گراؤنڈ کے بنیاد پہ بھی نکاح کرنے والوں, مصطفیٰ نے فرمایا تھا 4 چیز دیکھو, دولت بھی دیکھو, اس کا حسن بھی دیکھو, اس کا خاندان بھی دیکھو. لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے اگر اپنی بیٹی کی شادی کرنے جا رہے ہو تو کسی لڑکے کا دینداری ضرور دیکھنا ہے, دینداری ضرور دیکھنا ہے. کیا مطلب, مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک مال سے بھی زیادہ ایک لڑکے کے دینداری پہ توجہ ہونا چاہیے.
چاہیے، اس کے حسن سے زیادہ ایک لڑکے کے دینداری پہ توجہ ہونا چاہیے، اور اس کے خاندانی بیک گراؤنڈ سے اچھا بھلے ہی سید ہو یا نہ ہو، پٹھان ہو یا نہ ہو، انصاری ہو یا نہ ہو، ایک لڑکے کا دینداری دیکھنا ہے۔ خدا کی قسم مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر مال کے بنیاد پہ نکاح کرو گے چند دنوں میں تمہارے مال ختم ہو جائیں گے، اگر حسن کے بنیاد پہ نکاح کرو گے یہ حسن کا جغرافیہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ حسن کی خوبصورتی چند لمحے کے بعد ختم ہو جائے گی۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر خاندان کے بنیاد پہ تم نکاح کرو گے ہو سکتا ہے خاندان تیرا داغدار ہو جائے گا، تیرا خاندان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر دینداری کے بنیاد پہ تو نے نکاح کر لیا، دیندار لڑکا دیکھ لیا، بھلے ہی وہ اگر وہ انصاری ہو یا نہ ہو، سید ہو یا نہ ہو، پٹھان ہو یا نہ ہو، ارے دیندار دیکھنا، جو دیندار ہوتا ہے وہ خدا والا بھی ہوتا ہے، مصطفیٰ والا بھی ہوتا ہے، جو خدا اور اس کے رسول کا حق ادا کر سکتا ہے وہ تیری بیٹی کو بھی زندگی بھر نبھا کے دکھائے گا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر دیندار لڑکا مل گیا تو پھر زندگی بھر تیری بیٹی کو نبھا کر کے بتائے گا، نبھا کر کے دکھائے گا، ورنہ صاحب جانتے ہیں ایک بیٹی بڑی محنت کے ساتھ اس دور میں اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے، ایک باپ بڑی محنتوں کے ساتھ نہ جانے کہاں سے پیسوں کا انتظام کرتا ہے، کہاں سے قرضہ لے کر کے اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے۔ صاحب ریزن کیا ہوتا ہے؟ 2-4 مہینوں کے بعد داماد کی نوبت آ جاتی ہے، بیٹی کو طلاق دے کر کے واپس کر دیتا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا باپ تو نے کیا دیکھ کر کے شادی کیا تھا؟ بتانا تو نے کیا دیکھ کر کے داماد تلاش کیا تھا؟ ایک باپ کہے گا مولانا میں نے تو خزانہ بھی دیکھا تھا، اس کی دولت بھی دیکھا تھا، میں جانتا تھا اس کا گھر بھی اچھا تھا، وہ اچھا آمدنی والا بھی لڑکا تھا، 50,000 اس کی سیلری بھی تھی، 60,000 کی آمدنی بھی تھی، اس کا مکان بھی اچھا تھا، اس کے پاس زمین بھی زیادہ تھی، اس کا حسن بھی خوبصورت تھا۔ میں نے کہا سب چیز تو دیکھ کر کے داماد تلاش کیا تھا، کیا یہ بتا تو نے دیندار دیکھا تھا یا نہیں؟ یعنی قرآن کا قاری دیکھا تھا کہ نہیں؟ نماز کا عادی دیکھا تھا کہ نہیں؟ باپ کہے گا نہیں مولانا میں نے صرف یہ دیکھا تھا، میرا داماد 50,000 کی سیلری کما رہا ہے، ایک لڑکا 50,000 اس کا انکم ہے، اپنی بیٹی کو اس کے حوالے کر دیا، اس کا گھر بھی اچھا تھا، زمین بھی اس کے پاس اچھا تھا، حسن بھی اچھا تھا۔ میں نے کہا تجھے کیا پتا، تو نے یہی سوچ لیا نا کہ میری بیٹی دولتوں کی بنیاد پر سکون سے رہے گی، 50,000 کی تو نے آمدنی دیکھا اور سوچ لیا اس لڑکے کے پاس میری بیٹی چین سے رہے گی، میری بیٹی سکون سے رہے گی، تو نے صرف یہ محسوس کیا کہ میری بیٹی زیادہ میرا داماد دولت کما رہا ہے، اس گھر میں میری بیٹی سکون سے رہے گی۔ خدا کی قسم میں نے کہا سن باپ، ارے بیٹیوں کو سکون دولت سے نہیں ملتی ہے، بیٹیوں کو سکون تو مصطفیٰ کی سنت سے ملتی ہے۔ جس کی زندگی مصطفیٰ کے سنت کے مطابق گزر جاتی ہے ایسے لڑکے کو بھلے ہی آمدنی ہو یا نہ ہو اپنی بیٹی کو حوالے کر دو، ارے سوکھی روٹی بھی کھائے گا مگر تیری بیٹی کو کبھی طلاق دے کر کے واپس نہیں بھگائے گا، تیری بیٹی کو کبھی طلاق کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ خدا کی قسم جب دیندار لڑکا ہوگا جو خدا اور اس کے رسول کا وفادار ہوگا وہ تیری بیٹی کا بھی زندگی بھر وفاداری کر کے دکھائے گا۔ ہاں تو پھر آپ کوشش کریں کہ ہمارے گھروں میں جو شادی ہو رہی ہے جس کا سسٹم یہ ہو گیا ہے آج ہم نے بہت ستا کر کے رکھا ہے، غریبوں پہ غریبوں کو ظلم کر کے رکھا ہے۔ صاحب میں کہنا چاہوں گا نکاح کو مصطفیٰ فرماتے ہیں، سنیں گے نا ٹائم ہے آپ کے پاس تھوڑی دیر؟ کلیم الدین بھائی نے بلایا بڑی محنتوں کے ساتھ، اس نے کوشش کیا، مجھ سے کہا تھا کہ حضرت کسی طریقے سے آئیے گا، دھوکہ مت دیجیے گا، چونکہ یہ دھوکے کی بات نہیں ہے، آدمی مصروفیت کی وجہ سے لوکل پروگرام پہ کم دھیان دیتا ہے، لیکن میں آج اتفاق سے خالی بیٹھا تھا، میں نے کہا انشاءاللہ کلیم الدین بھائی صاحب میں ضرور آؤں گا۔ تو صاحب میرے مصطفیٰ ایک اور بات ارشاد فرماتے ہیں، نکاح کو سستا کر دیا جائے، نکاح کو آسان کر دیا جائے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں نکاح آسان کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نکاح ہمارے معاشرے میں سستا ہو جائیں گے نا، آسان ہو جائے گی نکاح، تو پھر برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، زنا کاری مشکل ہو جائیں گے۔ لیکن ہم نے نکاح کو کتنا مشکل کر رکھا ہے صاحب۔ ایک باپ جب سے بیٹی پیدا ہوتی ہے نا، پوچھنا بیٹی کی پرورش لگ بھگ 20 سال ایک باپ کیا ہوگا نا، تب کل رخصت کر رہا ہے، 18 سال تک کلیجے سے لگا کر پالا ہوگا۔ اس باپ سے پوچھنا جس نے 18 سال کی جوان بیٹی کو اپنے آپ سے الگ کر رہا ہے، اس باپ کے جگر سے پوچھنا جس بیٹی کو 20 سال تک پالنے کے بعد اپنے آپ سے الگ کر رہا ہے، کل الگ کرنے کا وقت آ گیا۔ جانتے ہیں جب سے بیٹی پیدا ہوتی ہے نا، اس حالات کو دیکھ کر ایک باپ جس دن سے بیٹی پیدا ہوتی ہے اسی دن سے اس باپ کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ آج بیٹی اگر پیدا ہونا پورے آن بان شان کے ساتھ باپ کی خوشی الگ ہوتی ہے، ماں الگ جشن مناتی ہے، گھر والے افراد الگ جشن مناتے ہیں، لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے باپ کے چہرے سے بھی مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ باپ اچھا کھانا بھول جاتا ہے، ایک باپ اچھا پہننا بھول جاتا
جاتا ہے. بیوی پوچھتی ہے میرے سرتاج آخر معاملہ کیا ہے؟ جب سے بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اچھا کھانا بھول گیا ہے, اچھا پہننا بھول گیا ہے, تو چین سے جینا بھول گیا ہے. کیا تجھے بیٹی سے پیار نہیں ہے؟ جانتے ہو ایک ماں کے چہرے سے بیٹی پیدا ہونے کے بعد مسکراہٹ کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ ایک بیٹی پیدا ہونے کے بعد باپ کے چہرے سے مسکراہٹ کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ آپ جانتے ہیں اس کا ریزن کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ اس لیے نہیں کہ باپ بیٹی سے پیار نہیں کرتا ہے, اس لیے نہیں کہ ماں بیٹی سے پیار نہیں کرتی ہے. صاحب بیٹی بھی باپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور باپ بھی اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے, لیکن چہرے کا مسکراہٹ اس لیے ختم ہو جاتی ہے کہ گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے. جب جوان ہوگی دنیا کے دولت مند بھکاری ہمارے دروازے پہ آئیں گے. کوئی کیش کا ڈیمانڈ کرے گا, کوئی اپاچی کا ڈیمانڈ کرے گا, کوئی 4 ویلر کا ڈیمانڈ کرے گا. ایک باپ کو اسی ٹینشن میں مسکرانا بھلا دیتا ہے, ایک باپ کو اچھا پہننا بھلا دیتا ہے, اچھا میں مسکرانا بھلا دیتا ہے, اچھی زندگی گزارنا بھلا دیتا ہے. خدا کی قسم میں کہنا چاہوں گا جب سے بیٹی پیدا ہوتی ہے باپ ٹینشن میں آ جاتا ہے, لیکن ٹینشن کے حالات میں بیٹی کو پالتا ہے, اچھا تعلیم دیتا ہے, اچھی تربیت دیتا ہے, قرآن بھی پڑھاتا ہے, نماز کا عادی بھی بناتا ہے, انگریزی مادھیم سے انٹر بھی کراتا ہے, MBBS بھی کراتا ہے, ڈاکٹری بھی کراتا ہے. کیوں؟ تاکہ میری بیٹی کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام ہو جائے. ان تمام تر چیزوں کے باوجود جب بیٹی جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھتی ہے باپ اور ٹینشن میں آ جاتا ہے. اب بیٹی کو رخصت کرنے کا وقت آ گیا ہے, اب بیٹی کو اپنے آپ سے جدا کرنے کا وقت آ گیا ہے. جس بیٹی کو باپ نے 18 سال تک پالا ہے اب اس بیٹی کو الگ کرنے کا وقت آ گیا ہے. یہ دنیا کے دولت مند بھکاری دروازے پہ آئیں گے بیٹی کو دیکھنے کے لیے. آنے کے بعد 2-4 لوگ نہیں آئیں گے, 50 کی ٹولیاں آ رہی ہے. آج کل 40-50 آدمی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. ایک بیٹی کو دیکھا جا رہا ہے. سننا پوچھنا کبھی اس غریب بچی کے باپ سے, اگر تو دیکھنے جا رہا ہے نا تیرے لیے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے تو قرضہ لے کر کے کر رہا ہے, تیرے بیٹھنے کا انتظام کر رہا ہے تو غریب بچی کا باپ قرضہ لے کر کے کر رہا ہے. کبھی آپ نے جا کر کے پوچھا؟ ہم نے تو شادیوں کو موج والی چیز بنا لی ہے, ہم نے شادیوں کو مزہ لینے والی چیز بنا دی ہے. ہم شادیوں میں بھی جاتے ہیں, آئے دن شادی میں جاتے ہیں کھانے کے لیے, بیٹیوں کے دروازے پر بھی جاتے ہیں کھانے کے لیے, لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ہر شادی میں کھانے کی نیت سے نہ جایا جائے, ہر شادی میں دیکھنے نہ جایا جائے کہ بیٹی کے باپ نے کیسا پنڈال گرایا تھا, بیٹی کے باپ نے کیسا انتظام کیا تھا, بیٹی کے باپ نے کون سی باورچی کو بلا کر کے کھانا بنوایا تھا, بیٹی کے گھر کون سی بریانی بنی تھی. کبھی یہ دیکھنے نہ جانا, کبھی مزہ لینے نہ جانا. اگر اللہ تجھے امیر بنایا ہو چلے جانا غریب بیٹی کے باپ کے پاس, کہنا سنا ہو تو اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے, کل تیری بیٹی کی شادی ہے. سن, میں کھانے کے لیے تیرے دروازے پہ نہیں آیا ہوں, میں تیرا کھانا نہیں کھاؤں گا. تو ایسا کر, یہ چند سکہ لے لے, یہ چند پیسہ مجھ سے بھی لے لے اور اپنی بیٹی میں مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دے, اپنی بیٹے کے لیے کچھ جہیز کا انتظام کر دے, اپنی بیٹی کی شادی میں کچھ غریبوں کو کھلانے کا انتظام کر دے. خدا کی قسم صرف کھانے نہ جانا, کبھی بیٹی کے باپ کے حالات پوچھنے جانا. سننا باپ, تیری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے. باپ بیٹی کی شادی کر رہا ہے, کسی چیز کا پرابلم تو نہیں ہے. اتنا جا کر ایک باپ سے پوچھ لینا. خدا کی قسم صرف اتنا پوچھنا ہوگا, کچھ دے گا یا نہیں دے گا میں نہیں جانتا. اللہ نے تجھے دلدار بنایا ہے تو دے سکتا ہے, نہیں بھی دے گا تو اس نیت سے چلا جا بیٹی کو رخصت کر رہا ہے, کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے. اتنا سنے گا ایک غریب بچی کا باپ, ادھر غریب بچی کے باپ کا حوصلہ بیدار ہوگا, اس کا دل بعد میں خوش ہوگا. اس سے پہلے مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے گا, اور جب مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے تو تجھ سے خدا بھی راضی ہو جائے گا. کبھی بیٹیوں کے دروازے پہ جایا جائے, پوچھا جائے کہ بھائی کس طریقے سے شادی کر رہے ہیں. کبھی حالات تو پوچھے, لیکن آج ہم نے صرف کھانے کی نیت سے پہنچا ہے, بارات میں شرکت کی نیت سے پہنچا ہے, چائے اور ناشتے کی لالچ میں ہم نے پہنچا ہے. کاش ہم جا کر کے پوچھ لیتے, بتانا بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے, جانتے ہو یہ بیٹیاں کیا ہوتی ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ بیٹیاں جس گھر میں پیدا ہوتی ہے نا تو گنہگار باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے. گنہگار باپ کے لیے بیٹیاں رحمت ہوتی ہے, اور جب تک گھر میں رہتی ہے نا اللہ بیٹی کے صدقے میں ہمیں رزق عطا فرماتا ہے. یہ بیٹیاں مصطفیٰ فرماتے ہیں جس گھر میں پیدا ہوتی ہے, گنہگار باپ ہو, شرابی ہو, جواری ہو, نشہ خور ہو, بڑے سے بڑا پاپی ہو, اگر پاپی باپ نے بھی بیٹی کو جنم دے دیا ہے, اللہ کے محبوب فرماتے ہیں گنہگار باپ کے لیے بھی بیٹیاں رحمت ہوتی ہے. اور جب بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے تو شوہر کے لیے آدھا ایمان ہو جاتی ہے, اور شادی کے بعد جب اولاد والی ہو جاتی ہے, ماں بن جاتی ہے, تو اللہ اس کے قدموں میں جنت ڈال دیتا ہے. ہاں, یہ بیٹیوں کا مقام, اس سے بڑا میں جملہ کیا کہوں بیٹیوں کے لیے.
لیکن آج بیٹیوں سے اگر باپ نفرت کر رہا ہے، بیٹی پیدا ہونے کے بعد اگر باپ کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو رہی ہے، تو اس کا ریزن یہ نہیں کہ باپ بیٹی سے پیار نہیں کرتا ہے. کوئی بھی ماں باپ اپنے اولاد سے بہت پیار کرتے ہیں. وہ اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ماں باپ بہت پیار کرتے ہیں، لیکن چہرے سے مسکراہٹ اس لیے ختم ہو جاتی ہے کہ آج ہم نے بیٹیوں کی شادی کو مشکل کر رکھا ہے. آج بیٹی کی شادی میں ہم اور آپ مشکل کر رکھے ہیں. بس یہی ریزن ہے کہ باپ نے بیٹیوں کے پیدا ہونے کے بعد مسکرانا بھول جاتا ہے، ماں کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے. وہ بہت پیار ہے. ایک ماں بیٹی کو بہت ماں باپ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن صرف یہ خیال رلاتا ہے ان کو کہ میں اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا انتظام کہاں سے کروں گا، اپنی بیٹی کی شادی کروں گا تو کہاں کا زمین بیچوں گا. جانتے ہو آج کل کی بیٹیاں رخصت ہو رہی ہے. پہلے کا دور تھا، مصطفیٰ نے کتنا سستا اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح کر کے لوگوں کو پیغام دیا تھا. لوگوں دیکھ بیٹیاں کیا ہوتی ہے. حضرت علی سے، غریب علی کے ساتھ مصطفیٰ نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کیا تھا. حالانکہ بڑے بڑے کروڑ پتی آئے تھے فاطمہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے. یا رسول اللہ اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھے دے دیجئے نا، اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیجئے، میں بڑا کروڑ پتی ہوں، بڑا مالدار ہوں. یا رسول اللہ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح ہمارے ساتھ کر دیجئے. لیکن بڑے سے بڑا کروڑ پتی آئے تھے آقا کی بارگاہ میں، کسی کو میرے مصطفیٰ نے قبول نہیں کیا، سب کو انکار کرتا چلا گیا. لیکن کیا ہے یار، شیر خدا جا رہا ہے، حضرت علی جا رہا ہے آقا کی بارگاہ میں. علی جا کر کے بیٹھے ہیں. مصطفیٰ فرماتے ہیں علی بتا نا کس ارادے سے آئے ہو، بتا کس ارادے سے آئے ہو. علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، علی کے دل کی بات بھی تو آپ جانتے ہیں یار، جس سے خدا نہ چھپا ہو اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جس کی نگاہوں سے خدا نہ چھپا ہو اس کے نگاہوں سے علی کی دل کی بات کیسے چھپ سکتی ہے. علی بتا کیسے آئے ہو. علی نے کچھ نہیں بولا شرم کی وجہ سے. حالانکہ ابو بکر عمر بھیجے تھے، ان کا دوست بھیجے تھے، حضرت عمر اور صدیق اکبر بھیجے تھے، جا فاطمہ کا ہاتھ مانگ لے. علی نہیں جا رہے تھے. کہا یار میری اوقات کیا ہے، حضور کی بیٹی کے لیے میں ہوں، ہماری کوئی اوقات نہیں. ہمارے گھروں میں کئی دن سے چولہے نہیں جلتے ہیں، کھانے کے لیے ایک وقت رہتا ہے، ایک وقت نہیں ملتا ہے، کبھی تو 3 دن تک فاقے میں زندگی گزارنا پڑتا ہے. میں جاؤں حضور کی بیٹی کے لیے، ہماری کیا اوقات ہے. لیکن دوستوں کے کہنے کے مطابق علی پہنچے ہیں آقا کی بارگاہ میں. علی جا کر کے بیٹھے. مصطفیٰ فرماتے ہیں علی بتانا کس مقصد سے آئے ہو. کہا یا رسول اللہ بہتر تو علی سے بہتر آپ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں. میرے آقا سے 3 مرتبہ پوچھا نا، علی کچھ نہیں بتائے. تیسری مرتبہ مصطفیٰ فرماتے ہیں علی میں بتاؤں کیوں آئے ہو. میری بیٹی فاطمہ کے لیے آئے ہو نا، میری بیٹی فاطمہ کے لیے آئے ہو. علی بیٹھو، میں جانتا ہوں میری بیٹی فاطمہ کے لیے آئے ہو. بیٹھو ذرا، میں اپنی بیٹی فاطمہ سے بھی اجازت لے لوں، اپنی بیٹی فاطمہ سے بھی اجازت لے لوں. علی کو بیٹھائے. مصطفیٰ چلے اپنی بیٹی کے پاس، اپنی بیٹی کے گھر جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ فاطمہ سے اجازت لینے جا رہے ہیں. ابھی جا ہی رہے تھے کہ راستے میں آسمان سے جبریل آ جاتے ہیں. ابھی جا رہے ہیں بیٹی سے اجازت لینے کہ جبریل آ جاتے ہیں. اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہا جا دیکھ میرے محبوب کو کہہ دینا مصطفیٰ کہاں جا رہا ہے. جبریل آئے، کہا کہ یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں. مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اپنی بیٹی سے اجازت لینے جا رہا ہوں. علی سے شادی کرنی ہے نا فاطمہ کی، میں اجازت لینے جا رہا ہوں. جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے حکم دے دیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ جا جبریل مصطفیٰ سے کہہ دے کہ اس دنیا میں فاطمہ کے لیے علی سے بہتر کوئی لڑکا نہیں ہے اور علی کے لیے فاطمہ سے بہتر کوئی لڑکی نہیں ہے. جبریل آ کر کے کہا مصطفیٰ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اس رشتے کو طے فرما دیا ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ علی سے بہتر اس دنیا میں کوئی فاطمہ کے لیے لڑکا نہیں ہے اور فاطمہ کے لیے علی سے بہتر دنیا میں کوئی لڑکا نہیں ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جبریل یہ تو میں بھی جانتا ہوں. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جبریل یہ تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن آنے والے قیامت تک بیٹیوں کو سبق بھی تو دینا ہے، آنے والی امتیوں کو کچھ سکھانا بھی تو ہے. صرف شادی کرنا کمال نہیں ہے، اپنے شادی سے پیغام دو لوگوں کو. آج ہم ہیرو کے اسٹائل کے مطابق زندگی جینے کی کوشش کر رہے ہیں، آج پکچر دیکھ کر کے اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج ہم سیریل کے اداؤں کی طرح جینے کی کوشش کر رہے ہیں. آج جب ہم اپنے گھروں میں شادی کر رہے ہیں نا، دنیا کے مالداروں کو دیکھ کر کے اس کے اسٹائلوں کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. خدا کی قسم ہم نے کس کے نقل کو اپنا لیا یار. اللہ نے سب سے خوبصورت انسان کو بنایا ہے، سب سے اچھا مذہب میں ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام،
اسلام کے ماننے والے سب سے اچھا ہوتے ہیں، مذہب اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، لیکن ہم نے ہیرو کی نقل کو اپنایا ہے، ہم نے دولت مندوں کی نقل کو اپنایا ہے، ہم نے سیریل کے اداؤں کی نقل کو اپنایا ہے۔ یار ہونا تو یہ چاہیے، ہمیں دوسرے کا نقل نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم مصطفیٰ کی نقل کرتے، اللہ فرما رہا ہے لوگوں تمہارے لیے نمونہ عمل کسی ہیرو کو نہیں بنایا ہے، کسی کرکٹر کو نہیں بنایا ہے، سیریل کے اداؤں کو نہیں بنایا ہے، دولت مندوں کو نہیں بنایا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تیرے لیے آئیڈیل تو مصطفیٰ کو بنایا ہے، اور قرآن میں فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ انسان کھانا کیسے کھانا ہے مصطفیٰ کو دیکھ، چلنا کیسے ہے مصطفیٰ کو دیکھ، بیٹھنا کیسے ہے مصطفیٰ کو دیکھ، سونا کیسے ہے مصطفیٰ کو دیکھ، شادی کیسے کرنی ہے مصطفیٰ کو دیکھ، باپ سے پیار کیسے کرنا ہے مصطفیٰ کو دیکھ، ماں سے محبت کیسی کرنی ہے مصطفیٰ کو دیکھ۔ اگر مصطفیٰ کو دیکھ کر زندگی گزارو گے تیری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، جانے کے بعد آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ ہاں اللہ فرماتا ہے یار ہونا تو یہ چاہیے، مصطفیٰ کی نقل کو ہم اپناتے نا، جب اسلامک مطابق ہم اور آپ زندگی گزارتے نا تو ہونا یہ چاہیے کہ لوگوں کو ہماری نقل کرنا چاہیے۔ جب ہم بانی اسلام حضور کی نقل کرنے لگ جائیں گے، حضور کے آئیڈیل کے مطابق ہمارا کام ہونے لگے گا، نکاح ہونے لگیں گے تو لوگ ہمارا نقل کریں گے، لیکن ہم نے غیروں کی نقل کو اپنایا ہے، ہم نے دنیاوی کو نقل کو اپنایا ہے۔ کاش جس دل سے ہم مصطفیٰ کا وفادار ہو جاتے دنیا ہمارے قدموں میں جھکتی، اب وہ ہماری نقل کرتی، ہماری طرف وہ دنیا شادی کرتی، ہماری طرف دنیا جینا شروع کر دیتی۔ خدا کی قسم میں کہنا چاہوں گا مصطفیٰ کی سنت کے مطابق نکاح کرنے کی کوشش کریں۔ باتیں تو بہت ہے، میں علی فاطمہ کی بات کو مکمل کروں تو گھنٹوں لگ جائیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل بے چین ہیں اور اس بے چینی میں صلاۃ والسلام پڑھنے کے لیے بے قرار ہے۔ بس آخری بات کہوں گا سنت کے مطابق شادی کرے، زندگی کو سنت کے مطابق کر لے، آج پریشانی نہیں آئے گی۔ ورنہ صاحب شادی کے بعد بھی لوگ بولتے ہیں شادی کے بعد تو برکت والی چیز ہے، شادی برکت والی چیز ہے، شادی کے بعد گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، لیکن شادی کے بعد بھی پریشانی ہو رہی ہے، شادی کے بعد بھی گھر میں لعنت، شادی کے بعد بھی وہی دکھ وہی مصیبتیں۔ اس کا ریزن یہ ہے ہم نے سنت مصطفیٰ کو چھوڑا ہے۔ مصیبتیں ایسے نہیں آتی ہے، مصیبتیں تب آتی ہے جب سے مصطفیٰ کا فرمان ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو جب بھلا جائیں گے مصیبتیں ہمارے گھر کا دروازہ دیکھ لے گی، ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لے گی۔ جب سے ہم نے مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑا ہے تب مصیبتوں نے میرے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے، جب سے خدا کے فرمان کو چھوڑا ہے تب پریشانیوں نے میرے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے۔ ہم بولتے ہیں کہ تباہ ہو گئے، ہم کو نیتا نے تباہ کر دیا، ہم کو پردھان منتری نے برباد کر دیا، ہم کو مکھیا نے برباد کر دیا۔ خدا کی قسم کوئی برباد نہیں کرتا ہے ہمیں اگر برباد کرتا ہے تو ہمارا کردار برباد کرتا ہے، ہمارا اسٹائل برباد کرتا ہے، ہمارا دنیاوی نقل برباد کرتا ہے۔ خدا کی قسم آج بھی مصطفیٰ کے آئیڈیل کے مطابق زندگی کر لو گے، گھروں سے پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، پھر اعلان کرو گے شان سے کہ خدا کا فرمان سب سے اچھا ہے، رسول پاک کا پیغام سب سے اچھا ہے، اور اس میں نہ کوئی بھید بھاؤ ہے نہ کوئی چھوت چھات، تمام دینوں میں مذہب اسلام سچ